السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد اللبیب لافہام التہذیب، صفحہ نمبر 36۔ الاسئلہ، تو سوالات کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں عرف القضیۃ الموجہۃ وجہتہا ومادتہا، تو قضیے کی تعریف کرو کہ جس میں جہت ہو۔ تو قضیہ موجہہ کی تعریف آپ نے کیا پڑھی کہ القضیۃ التی تشتمل علی الجہۃ موجہۃ، وہ قضیہ کہ جو جہت پر مشتمل ہو اسے موجہہ کہتے ہیں۔ تو جہت کی تعریف کیا ہے؟ تو جہت کسے کہتے ہیں؟ وما یحصل به بیان الکیفیت جہت القضیہ، تو وہ لفظ کہ جس سے کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے اس کو جہت قضیہ کہا جاتا ہے۔ مادہ قضیہ کسے کہتے ہیں؟ تو الکیفیت المخصوصۃ، کیفیت مخصوصہ التی تعتبر فی القضیۃ، تو جو قضیے میں معتبر ہوتی ہے اسی کیفیت مخصوصہ کو مادہ قضیہ کہا جاتا ہے۔ عرف البسائط مع التمثیل، تو مثالوں کے ساتھ بسائط کی تعریف کرنا ہے۔ تو موجہات میں سے بسیطہ 8 ہیں، ان میں سے ہر ایک کی تعریف جیسے ما قبل میں آپ نے پہچان لی، ہر ایک کی تعریف کرنا ہے مثالوں کے ساتھ۔ تو مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موجبہ کی مثال کے ساتھ ساتھ سالبہ کی مثال دینا ہے۔ بأي لفظة يشار إلى المطلقة العامة والممكنة العامة وبين وجه الإشارة، کس لفظ سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور کس لفظ سے ممکنہ عامہ کی طرف؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ دوام اشارۃ الی مطلقۃ العام واللا ضرورۃ اشارۃ الی ممکنۃ العامہ، لا دوام سے اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف ہوتا ہے اور لا ضرورت سے اشارہ ممکنہ عامہ کی طرف ہوتا ہے۔ اشارے کی دلیل اور وجہ بیان کرو، تو لا دوام کا مطلب ہے ہمیشہ نہیں، اور جو ہمیشہ نہیں ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اور جو کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس کو بالفعل کہتے ہیں، اور جو بالفعل ہوتا ہے اسے مطلقہ عامہ کہتے ہیں۔ اس لیے لا دوام سے اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف ہوتا ہے۔ لا ضرورت کا مطلب ہوگا ضرورت کا سلب، لا ضرورت ای سلب ضرورت، تو ضرورت کا سلب جہاں پر ہوتا ہے تو اس کو ممکنہ عامہ کہتے ہیں، اس لیے لا ضرورت سے اشارہ ممکنہ عامہ کی طرف ہے۔ تو یہ اشارے کی وجہ ہو گئی۔ چوتھا سوال ہے عدد المرکبات وبین القضایا التی ترکب منها المرکبات، کہ مرکبات کی تعداد بیان کیجئے کہ مرکبات کتنے ہیں؟ 7 ہیں، مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ، منتشرہ، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا دائمہ، ممکنہ خاصہ۔ تو وبین القضاء التی، اور ان قضیوں کو بیان کرو کہ جن سے مرکبات کی ترکیب ہوتی ہے، تو مرکبات جن سے بنتے ہیں تو وہ کون کون سے قضیے ہیں؟ دوسرے نمبر پر مشروطہ عامہ ہے، اور جو 8 میں چھٹے نمبر پر ہے وہ عرفی عامہ ہے، پھر وقتیہ مطلقہ ہے تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر منتشرہ مطلقہ ہے، اور 7ویں نمبر پر مطلقہ عامہ ہے، اور ایک ممکنہ عامہ ہے کہ جو ممکنہ خاصہ بن جاتا ہے۔ بین وجہ تسمیۃ المشروطۃ الخاصۃ والمنتشرۃ والعرفیۃ العامۃ، تو مشروطہ خاصہ اور منتشرہ اور عرفیہ خاصہ کے نام رکھنے کی وجہ بیان کرو، وجہ تسمیہ بیان کرو۔ تو مشروطہ خاصہ کو مشروطہ خاصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس میں وصف کی شرط لگائی گئی ہے، اس لیے یہ مشروطہ ہے، اور خاصہ اس لیے ہے کیونکہ جو بسائط میں مشروطہ عامہ ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ خاص ہے۔ منتشرہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں وقت کا حکم پھیلا ہوا ہے اور متعین نہیں ہے، تو یہ منتشرہ ہے، اور چونکہ
جو ہم نے ماقبل میں پڑھا تو اس میں قید نہیں تھی، اس لیے وہ مطلقہ تھا. یہ مقید ہے لا دوام سے، اس لیے صرف منتشرہ ہے. اور عرفی عامہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اسے عرفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرف میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو بھی نسبت ہے تو وہ دائمی نہیں ہے. تو جب یہ معنی عرف سے سمجھا گیا ہے اس لیے قضیے کو عرفیہ کہا جاتا ہے، اور عامہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عرفیہ خاصہ سے عام ہے جو مرکبات میں ہے. بگن معنی ضرورت والدوام الذاتی واللا دوام الذاتی واللا ضرورت الذاتیتی. تو ضرورت کے معنی کو بیان کرو، دوام ذاتی کے معنی کو بیان کرو. تو ضرورت کا معنی کیا ہے؟ تو جیسے کہ آپ نے ماقبل میں پڑھ لیا ہے کہ ضرورت اور دوام میں فرق کیا ہے. تو ضرورت کہتے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے جدا ہونا محال ہو. تو انفکاک الشیء عن الشیء محال ہو اسے ضرورت بولتے ہیں. اور ایک شے دوسری شے سے جس کا جدا ہونا محال نہ ہو لیکن دائمی طور پر ہو، وہ البتہ جدائی کی محال نہیں ہے لیکن جدا نہیں ہوتا ہے، اس کو دوام کہتے ہیں. تو دوام ذاتی اور لا دوام ذاتی کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لا دوام مطلقہ عامہ ہے بالفعل تو اس میں ذات کے اعتبار سے حکم ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے. اور لا ضرورت ذاتیہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ ضرورت کا سلب جو ممکنہ عامہ ہے تو وہ ذاتیہ مراد ہے، ممکنہ عامہ جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے. تو یہ سوالات آپ کے مکمل ہو گئے.